السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ، اور آج دوبارہ قصص القرآن میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور مزیدار قصہ، جس کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں۔ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا۔ سب نے روزے رکھے؟ جی۔ ویری گڈ۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ کا نام کس نے سن رکھا ہے یہاں پر؟ فرعون کا نام بھی سب نے سن رکھا ہے؟ جی۔ آج ہم حضرت موسیٰ کی سٹوری سنیں گے، اور ان کی سٹوری آپ کو پتہ ہے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر جس پیغمبر کو ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جگہ جگہ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اگزامپل دیتے ہیں، اور ان کی اگزامپل کیوں دی جاتی ہے آپ کو اس سٹوری سے بخوبی سمجھ آ جائے گا۔ حضرت یوسف اور ان کے جو بھائی تھے، ان کی فیملی جا کے مصر میں سیٹل ہو گئی تھی، اور مصر میں اس کے بعد آگے جتنی بھی ان کی اولادیں تھیں اور جو بھی آگے فردر ان کا کنبہ بڑھا، اور ان کے جو وارث تھے ان سب کو بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل مصر میں جا کے سیٹل ہوئے تھے، تب تو ان کا بہت عزت اور رتبہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی عزت کم ہونے لگی اور مصریوں نے ان کو اوورٹیک کر لیا، اور اس کے بعد وہ ان پر حکومت کرنے لگے، بلکہ انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ وہ ان سے کام کرواتے تھے، ان سے سارے کام لیتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، انہیں مارتے پیٹتے تھے، انہیں بالکل ایک غلام کا درجہ دے دیا گیا، ان کے کوئی حق نہیں تھے۔ اور مصریوں کا بادشاہ تھا فرعون۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا سمجھتا تھا کہ وہ کون ہے؟ وہ سمجھتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ شاباش۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور وہ سمجھتا تھا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میرے علاوہ کوئی خدا موجود نہیں اس دنیا میں۔ آپ جانتے ہیں ایک دن وہ سو رہا تھا، سوتے سوتے اس کو ایک خواب آیا۔ اس نے خواب میں پتہ ہے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ آسمان سے آگ کا ایک گولا آیا ہے، اور وہ گولا آنے کے بعد پتہ ہے کس کے گھروں پہ گرا؟ سب مصریوں کے گھروں پہ گرا، اور جتنے بھی اسرائیلی تھی وہ اس سے محفوظ رہے۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ گیا، اس کو اس خواب کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ فرعون کون تھا؟ مصری تھا، تو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسا عذاب ہے جو صرف ہم پہ آیا اور وہاں نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے پورے ملک میں ملوا بھیجا، جتنے بھی علم والے لوگ تھے ان سب کو بلایا اور بٹھایا۔ آپ جانتے ہیں ان کے خواب کی تعبیر کیا تھی؟ ان کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا بڑے ہو کے اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ وہ گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد اس نے ایک ایسا حکم دیا جو ہم آج بھی سنتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے اوپر سخت نگرانی کی گئی، ان کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا جا کر اس کا قتل کر دیا جاتا، لیکن جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ نے نظر بچا کر ان کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اگر میں اس کو دریا میں ڈال دوں گی تو شاید یہ بچ جائے۔ آپ جانتے ہیں دریائے نیل میں وہ بہتے ہوئے گئے، اور ان کی بہن بھاگتی ہوئی دیکھتی ہوئی جا رہی تھی کہ میرا بھائی کہاں جا رہا ہے۔ جب دریائے نیل کے اندر حضرت موسیٰ کی باسکٹ تیرتی ہوئی گئی تو آگے حضرت آسیہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنا پیارا بچہ ہے، انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے ان کے دل میں کیا ڈالا؟ اس بچے کے لیے محبت ڈال دی۔ وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہو گئیں۔ دور کھڑی حضرت موسیٰ کی بہن جو دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی حفاظت سے کسی کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، وہ بھاگ کر واپس گئی۔ اس نے جا کے اپنی والدہ کو بتایا کہ انہیں تو حضرت آسیہ نے اٹھا لیا ہے۔ وہ اس کو لے کے گئی۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے بالکل اپوزٹ تھی، ان کا نیچر بہت اچھا تھا، وہ بہت محبت کرنے والی، رحم کرنے والی انسان تھی۔ وہ انہیں محل میں لے کے گئی، اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں اس کو پالنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں رہے۔ فرعون نے اس کی اجازت دے دی، تو حضرت موسیٰ ایک پرنس کی طرح بڑے ہوئے اس گھر کے اندر۔ وہ بڑے ہوتے گئے، وہ بہت پاورفل انسان تھے، بہت طاقتور تھے، بہت سمجھدار تھے، بہت انصاف کرنے والے انسان تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے پتہ کیا دیکھا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک مصری سپاہی ایک اسرائیلی کو زور زور سے مار رہا ہے۔ یہ ظلم دیکھ کے انہیں برداشت نہیں ہوا، اور وہ آگے بڑھ کے انہوں نے سپاہی کو روکا، تو اس نے آگے سے ان سے ایسی کوئی بات کی جس سے ان کو بہت غصہ آ گیا، اور انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے زور سے ایک پنچ مارا اس کو۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ بہت پاورفل تھے، ان کے ایک پنچ سے ہی وہ سپاہی فوت ہو گیا۔ وہ ایک دم دیکھ کے گھبرا گئے کہ یہ تو فوت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ نیکسٹ ڈے جب وہ باہر نکلے تو دیکھا جس کو انہوں نے بچایا تھا نا، اس سے جس اسرائیلی کو بچایا تھا، وہ کسی اور سے بھی جھگڑا کر رہا تھا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ہی جھگڑا کرنے والے ہو، کیونکہ تم کل بھی جھگڑ رہے تھے تو میں نے بچایا تھا، اور تم آج بھی جھگڑ رہے ہو، کل بھی تمہیں میں نے بچایا تھا۔ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا آگے سے؟ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے کل اس کو مارا تھا سپاہی کو؟
دور کھڑا ایک سپاہی یہ بات سن رہا تھا. وہ مصر کی فوج کا سپاہی تھا. اس نے جا کے اپنی پوری آرمی کو یہ بات بتا دی. اور اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو پیارے بچوں ہمارے ساتھ رہے گا, ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.